السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آج ہے 10 نومبر 2025۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، آج کافی اہم خبریں ہیں۔ پہلے تو کل ہم نے جب چھوڑا تھا یہ ویڈیو کا سلسلہ، تو اس وقت پاکستان فائنل میں پہنچ گیا تھا آسٹریلیا کو ہرا کے ہانگ کانگ کے سپر سکسز میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد ہی ادھر سے کویت نے انگلینڈ کو ہرا کے فائنل میں رسائی حاصل کی تھی، اور پھر پاکستان اور کویت کا فائنل ہوا، جو پاکستان نے بہت ہی شاندار طریقے سے جیت لیا۔ تو پاکستان نے سپر سکسز میں کویت کو شکست دے کر فائنل جیتا، اور یہ 6ٹھی مرتبہ پاکستان یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ اب تک دنیا میں سب سے زیادہ یہ ٹورنامنٹ جیتنے کا زیادہ پاکستان کو حاصل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ انگلینڈ نے بھی 5 مرتبہ جیت رکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ٹیم نے 5 دفعہ جیتا ہوا تھا، لیکن انڈیا نے صرف 1 دفعہ جیتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ 6 مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیت چکا ہے۔ جنوبی افریقہ نے بھی شاید 5 دفعہ جیتا ہوا تھا۔ تو بہرحال پاکستان کو مبارک، پاکستان کے کپتان اور پاکستان کی پوری ٹیم، عباس افریدی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کو ایک اور اعزاز دلایا، پاکستانیوں کو ایک اور خوشخبری سنائی۔ پاکستانیوں کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت بڑی معنی رکھتی ہیں۔ تو تمام اہل وطن کو سپر سکسز ہانگ کانگ ٹورنامنٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی شاندار فتح مبارک ہو۔ ایک اور ٹرافی پاکستان آ رہی ہے، اور اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب سری لنکا کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ چکی ہے۔ کل سے راولپنڈی میں 3 ون ڈے میچوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان نہ صرف یہ 3 ون ڈے میچز کرکٹ فینس کے لیے اچھی خبریں لائیں گے، اچھی انٹرٹیننگ کرکٹ ہوگی، بلکہ آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے بعد ایک ٹرائنگولر سیریز بھی ہے، جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں T20 میچز کھیلیں گی۔ زمبابوے کی ٹیم بھی پاکستان پہنچنے والی ہے، اور یہ تینوں ٹیمیں پھر ٹرائنگولر سیریز میں آپ کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے ہمارے کھلاڑی۔ تو کرکٹ فینس کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کرے پاکستان کو اچھی خبریں ملتی رہیں۔ انڈیا سے ایک خبر آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا، وہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ 6 گیندوں پر 6 چھکے لگانے کا ریکارڈ ہے، لیکن اب 8 گیندوں پر 8 چھکے لگانے کا ایک نیا ریکارڈ بن گیا ہے، اور یہ ریکارڈ بنایا ہے بھارتی کھلاڑی آکاش کمار نے، اور گیری سوبرس اور روی شاستری کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جنہوں نے 6 گیندوں پر 6 چھکے لگائے تھے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ بھارتی کرکٹر آکاش کمار چودھری نے جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آکاش کمار نے رانجی ٹرافی میں میگھالیہ اور اروناچل پردیش کے درمیان میچ میں 8 گیندوں پر مسلسل 8 چھکے لگا کر عظیم کرکٹرز سر گیری سوبرس، جن کا تعلق ویسٹ انڈیز سے تھا، اور روی شاستری، جن کا تعلق بھارت سے ہے، کا برسوں پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے صرف 11 گیندوں پر فرسٹ کلاس کرکٹ کی تیز ترین نصف سینچری مکمل کرنے کا ریکارڈ بھی بنا لیا ہے۔ پاک سری لنکا ون ڈے سیریز بھی اب ہونے والی ہے، اس کی طرف بھی جائیں گے، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو میگھالیہ کی ٹیم نے 576 رنز پر 6 وکٹیں گنوا چکی تھی، تو 25 سالہ آکاش نمبر 8 پر بیٹنگ کے لیے آئے۔ ابتدائی چند گیندوں پر 2 سنگلز لینے کے بعد انہوں نے اسپنر لیمار دابی کو 1 اوور میں لگاتار 6 چھکے لگا دیے، اور یہاں پہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ یہ کارنامہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں اس سے قبل 2 کھلاڑی سر گارفیلڈ سوبرس 1968 میں اور روی شاستری 1985 میں انجام دے چکے تھے۔ انہوں نے 1 اوور میں 6 چھکے لگائے تھے۔ اگلے اوور میں آف اسپنر TNR موہت کی پہلی 2 گیندوں پر بھی آکاش نے 2 مزید چھکے جڑ دیے۔ اس طرح وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 8 لگاتار چھکے لگانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ تو یہ ہے جی اس کا ماجرا، تو یہ آپ کو سنانا ضروری تھا۔ جو کرکٹ فینز ہیں وہ یقیناً محظوظ ہوں گے، اور مبارک ہو جی آکاش صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ تو بہت اچھا کرکٹ کا آغاز کیا ہے آپ نے۔ اچھا جی، سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سینئر جو رہنما ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ شدید علیل ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال میں۔ ان کی صحت کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ بہت نفیس، بہت مخلص، بہت ذمہ دار شخصیت ہیں پاکستان کی۔ انہوں نے بہت سے اہم معاملات میں پاکستان میں جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف ان کے حالات کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ ظاہر ہے ایک آدمی بستر پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو پھر وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اگر ووٹنگ ہوگی تو ووٹنگ میں بھی حصہ لے سکیں گے، لیکن جو حالات ہیں اس میں شاید وہ ووٹ دینے نہ آ سکیں، تو پھر 1 ووٹ کم ہو جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے حکومت کوئی پریشان نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ ووٹوں سے زیادہ ووٹ موجود ہیں۔
اچھا، آج کی ویڈیو میں آپ نے شروع میں کچھ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی شوبز کی، اور شوبز شخصیات کے حوالے سے بھی اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ اپنے رائے کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سی ہیروئن، کون سے ہیرو جو ہیں وہ آج کل آپ کو زیادہ پسند آ رہے ہیں، کن کے ڈرامے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اور کن کی اداکاری نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو آپ کمنٹ باکس میں جو رائے کا اظہار کریں گے تو ہم آنے والے پروگراموں میں، ویڈیوز میں ان ایکٹریس اور ایکٹرس کا جو بھی رول ہوگا اس کو بھی ہم تھوڑا سا تبصرے میں لائیں گے اور اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ آپ اپنے پسندیدہ اداکارہ یا اداکار کا نام بتا سکتے ہیں، ڈرامے کا بھی نام بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے، ان کی پرفارمنس کا، اور آپ کی رائے بھی جو ہے وہ شامل کریں گے، تاکہ ان فنکاروں تک بھی آپ کی رائے پہنچ سکے، ان کو بھی ایک اچھا فیڈ بیک مل سکے۔ 27ویں ترمیم کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج بنیادی مسودہ منظور، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا ڈرافٹ آج سینٹ میں پیش ہوگا۔ عدلیہ، فوج سے متعلق ترامیم شامل، اپوزیشن کا بائیکاٹ جاری۔ تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ آج ساری چیزیں ہوں گی۔ ادھر وزیر اعظم نے تمام اتحادی اور حکومتی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی متحرک ہیں، اور انہوں نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کا خیر مقدم کیا اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر بیجنگ سے خبر ہے کہ سفیر پاکستان خلیل ہاشمی نے بیجنگ میں انٹرنیشنل کلچر ڈے 2025 کا افتتاح کر دیا، جس میں کافی بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی۔ اس تقریب میں پاکستان، چین اور 50 سے زائد دیگر ممالک کے روایتی موسیقی، آرٹ اور کھانوں کے ذریعے شاندار ثقافتی ورثے کی نمائش کی گئی۔ اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے گولڑا ریلوے اسٹیشن اور پاکستان ریلوے میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر حنیف عباسی نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو میوزیم کا تفصیلی دورہ کرایا، اور وہاں پہ میوزیم میں رکھی گئی 19ویں اور 20ویں صدی کی امریکی ساختہ ریلوے مشینری اور آلات نے امریکی قائم مقام سفیر کی خاص توجہ حاصل کی۔ وفاقی وزیر ریلوے نے گولڑا اسٹیشن کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اور حالیہ اپ گریڈیشن سے متعلق بریفنگ دی، جبکہ اپنے دور وزارت میں کیے جانے والے اصلاحاتی اقدامات اور جدید کاری کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ حنیف عباسی نے بتایا کہ لاہور، راولپنڈی، کراچی اور فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشنوں کو جدید طرز پر اپ گریڈ اور ڈیجیٹلائز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ریلوے نے اپنی تاریخ کا پہلا سیف اینڈ اسمارٹ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی میں قائم کیا ہے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن میں جو جدت آئی ہے اس کی ویڈیو تو میں نے دیکھی ہے، وہاں پہ تازہ ترین اپڈیٹس میں نے دیکھے ہیں دوستوں کے ذریعے۔ کافی خوبصورت بنا دیا گیا ہے، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ دبئی کا ایئرپورٹ کا کوئی حصہ ہے، جہاں پہ آپ خود کار طریقے سے جو ہے وہ اپنے ٹکٹ ڈیجیٹلائز طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور صاف ستھرے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ماڈرن طرز کے جو ہیں وہ ٹکٹ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں۔ بیٹھنے کا انتظام بہت عمدہ کیا گیا ہے، بہت ہی اچھی وہاں کی جو ہے وہ انوائرمنٹ کر دیا گیا ہے، وائی فائی فری کر دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد میں کر دی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کا ہر ریلوے اسٹیشن اسی طرح جگمگاتا ہوا نظر آئے تو سب کو خوشی ہوگی، اور یہ چیزیں اسی طرح بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کی خبر شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ ہزارہ ڈویژن کی محرومیاں دور کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وہ ہوتے کہاں ہیں؟ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ نظر نہیں آتے اور کہیں بھی زیادہ سیاسی سرگرمی میں نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذاتی مصروفیت تک ہی محدود رکھا ہوا ہے۔ سیاسی مصروفیات میں وزیر اعلیٰ زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، بلوچستان میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت چہرے کو ڈھانپنے، غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کی سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے کالے شیشوں پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ اسلحے کی نمائش پر پہلے سے ہی پابندی ہے۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ 5 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع اور دھرنوں پر بھی پابندی رہے گی۔ محکمہ داخلہ نے مزید کہا کہ پابندی امن و امان کی صورتحال کے باعث 30 نومبر تک لگائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دوسری طرف آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے اور تحریک انصاف نے اور مطلب اپوزیشن اتحاد نے جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کی کال دی ہے، اور لوگوں کو باہر نکالنے کا انہوں نے جو ہے وہ پلان بنایا، اور حکومت بلوچستان نے 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی ہے۔ اچھا جی، ترکی سے خبر ہے کہ ترک وزراء اور انٹیلیجنس چیف پاکستان آئیں گے۔ کیوں آئیں گے، کیا مسئلہ ہے، اس بارے میں ابھی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں، لیکن ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے افغانستان کے ساتھ مستقل امن کے قیام کے لیے اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وفد آئے گا یہ افغانستان کے ساتھ جو استنبول میں مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان کے،
اس حوالے سے معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ وفد پاکستان میں متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ مذاکرات میں فائر بندی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ ترک صدر کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد فریقین کے درمیان پائیدار امن قائم کرنا، جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے جب وفد آئے گا تو کیا بات چیت ہوتی ہے۔ سندھ کا علاقہ تھر پار کر 3 نوجوانوں کی لاشیں ایک ہی دن ایک ہی درخت سے پھندا لگی ہوئی پائی گئی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ 3 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں جن کو ایک درخت کے ساتھ پھندا بنی ہوئی لاشوں کی طرح لٹکا دیا گیا۔ تحصیل نگر پارکر کے علاقے ڈانو دھاندل میں 3 نوجوانوں کی غیر طبعی موت نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں نوجوان آپس میں قریبی رشتہ دار تھے جن کی لاشیں ایک ہی درخت سے پھندا لگے ملی ہیں، جس پر ان کے لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں نوجوانوں کی ایک ساتھ موت بظاہر خودکشی لگتی ہے، تاہم تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ رواں سال اب تک پھندا لگی لاشیں ملنے کے 112 واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ 112 لوگ اگر پھندا لگی لاشیں اس طرح مل رہی ہیں تھر پارکر سے تو بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس پہ وزیر اعلیٰ کیوں خاموش ہیں، بلاول کیوں خاموش ہیں؟ انہیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اس موضوع پہ۔ آصفہ بھٹو کیوں خاموش ہیں؟ وہ ہر معاملے پہ ٹویٹ کرتی ہیں، فرسٹ لیڈی ہیں پاکستان میں، اگر وہ سارے معاملات کو جانتی ہیں تو اس معاملے پہ کیوں خاموش ہیں؟ اس پہ بھی ان کا ٹویٹ آنا چاہیے، کچھ انہیں بات کرنی چاہیے۔ اچھا جی، کراچی کے ایک اہم شاہراہ کو 30 دسمبر تک اب مختلف مراحل میں جو ہے وہ بند رکھا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ پانی کی لائن بچھانے کا عمل شروع کر دیا ہے واٹر بورڈ نے، اور یہ نیپا سے لے کے حسن اسکوائر تک یہ روڈ 30 دسمبر تک بند رہے گا، لیکن اس دوران 2 مرحلوں میں کام ہوگا۔ پہلے مرحلے میں نیپا سے اردو کالج تک، اردو یونیورسٹی تک لائن بچھائی جائے گی، وہاں کا ٹریفک جو ہے وہ نیپا سے راشد مناس کی طرف موڑ دیا جائے گا، اور یہ 30 نومبر تک کام مکمل ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں پھر جو ہے وہ حسن اسکوائر سے اردو یونیورسٹی تک کا کام کیا جائے گا، اور اس کی ڈیڈ لائن 30 دسمبر ہے۔ تو یہ پورا علاقہ پہلے ہی جو ہے وہ ریڈ لائن کے پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے ڈسٹرب ہے، اور ٹریفک یہاں کا کافی خراب ہے، اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اب واٹر بورڈ بھی یہاں پانی کی لائنیں بچھائے گا، جو اس کو ضروری ہے یہ کام کرنا، تو تیزی سے کرنا چاہیے۔ 30 دسمبر تک کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کو، اور اگر جلدی کیا جا سکے تو اور جلدی کریں تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور یہ کام جلد از جلد مکمل ہو۔ بہرحال اس میں شہریوں کو ساتھ بھی دینا چاہیے اور تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، نیا ناظم آباد سے اچھی خبر ہے کہ جیم خان میں اسنوکر کلب کا افتتاح پاکستان اسنوکر لیجنڈ کے ہاتھوں کرا دیا گیا ہے۔ اسنوکر لیجنڈ پاکستان کے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ محمد یوسف، دنیا کے اسنوکر ورلڈ چیمپئن، تو انہوں نے نیا ناظم آباد میں جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن محمد آصف، ایشین جونیئر چیمپئن حسنین اختر اور سابق چیمپئن اسجد اقبال کی موجودگی میں یہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اسنوکر کے ستاروں کے اس کہکشاں کے درمیان موجود چیف ایگزیکٹو آفیسر نیا ناظم آباد عبدالصمد حبیب نے بات چیت کی۔ عارف حبیب کا ویژن یقیناً بہت اچھا ہے، اور عارف حبیب صاحب نے اسپورٹس کو ہمیشہ جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے۔ نیا ناظم آباد اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ نیا ناظم آباد کی کامیابی کے لیے اسپورٹس کا اور خاص طور پر کرکٹ کا جو کردار ہے وہ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اب انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اسنوکر کے سارے ستاروں کو جمع کر کے ایک اچھی محفل سجائی اور ایک اچھی تقریب کی۔ تو اختتام پر اسنوکر لیجنڈز نے کیک کاٹا۔ بہت بہت مبارک ہو نیا ناظم آباد انتظامیہ آپ کو، عبدالصمد حبیب صاحب آپ کو، عارف حبیب صاحب آپ کو، اور ان تمام انتظامی عہدیداران کو، اور تمام ہمارے کھلاڑیوں کا شکریہ جو وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ پروگرام کیا اور اس علاقے کو رونق بخشی۔ تھل سے اچھی خبر ہے، 10ویں تھل جیپ ریل ختم ہو گئی ہے، فیصل شادی خیل کامیاب رہے ہیں۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پری پیڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل کامیاب قرار پائے۔ اتوار کے روز پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوئے، مقابلوں میں 2 خواتین ریسر سمیت 37 ریسرز نے حصہ لیا۔ تجربہ کار ڈرائیور صاحبزادہ سلطان اور نادر مکسی پری پیڈ کیٹیگری جیتنے میں ناکام رہے۔ نادر مکسی دوسرے، محمد رضا سعید تیسرے نمبر پر رہے۔ فیصل شادی خیل نے 2 گھنٹے 10 منٹ 18 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کا ٹریک عبور کیا، جبکہ نادر مکسی 2 گھنٹے 14 منٹ اور 57 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ ریلی میں شریک ریسرز نے تھل جیپ ریلی کو بہترین اسپورٹس ایونٹ قرار دیا۔ خواتین کی پری پیڈ کیٹیگری میں سلما خان نے سب سے کم وقت میں ٹریک مکمل کر کے جیت اپنے نام کی۔ وومن کیٹیگری میں 2 خواتین ریسر سلما خان اور دینا پٹیل مد مقابل تھیں۔ دینا پٹیل کے ساتھ جرمن شہری اینڈریو نے بھی بطور نیویگیٹر حصہ لیا۔ ریس میں معروف ریسر سلما خان پہلے نمبر پر رہیں، انہوں نے مقررہ فاصلہ
1 گھنٹہ 30 منٹ 20 سیکنڈ میں طے کیا۔ ریلی کے آخری روز چھٹی کے باعث شائقین بڑی تعداد میں ریلی سے محظوظ ہوتے رہے۔ ریس میں کامیاب ہونے والے تمام کیٹیگریز کے ریسز میں مظفر گڑھ کے سرکٹ ہاؤس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تو یہ اچھی خبر ہے، اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ انڈیا سے تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اچھی خبریں نہیں آتی۔ بھارت میں بالی ووڈ فلم سے متاثر ہو کر ایک شوہر نے بیوی کو قتل کیا اور پھر لاش بھٹی میں جلا دی۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر پونے میں ہوا، جہاں بالی ووڈ فلم سے آئیڈیا لے کر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر لاش بھٹی میں جلا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سمیر جادیو کی مقتولہ انجلی کے ساتھ 2017 میں شادی ہوئی۔ انجلی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی، جبکہ سمیر ایک گیراج چلاتا تھا۔ جوڑا پونے کے شیوانے علاقے میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا، جو اس وقت دیوالی کی چھٹیوں میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ 26 اکتوبر کو سمیر نے بیوی کو ایک گودام میں لے جا کر قتل کیا، جہاں وہ پہلے ہی ایک آہنی بھٹی تیار کر چکا تھا تاکہ شہد مٹائے جا سکیں۔ اس نے انجلی کا گلا گھونٹ کر قتل کیا، پھر لاش کو بھٹی میں جلا کر راکھ قریبی دریا میں بہا دی۔ اب پولیس اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے پکڑا تو اس نے بتایا کہ اقبال جرم بھی کر لیا، اور اس نے کہا کہ یہ قتل کا منصوبہ بالی فلم سے متاثر ہو کر بنایا تھا، جسے اس نے کم از کم 4 مرتبہ دیکھا تھا۔ تو یہ جناب فلموں کے نیگیٹو اثرات بھی آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے آپ کو سب کو، اور بچوں کو خاص طور پہ، نوجوانوں کو خاص طور پہ۔ اچھا جی، حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ یہ ڈان کی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 7 ججز کا نام لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجمی کے ناموں کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس روزی خان بریچ کے نام بھی اس نئی عدالت کے ابتدائی ارکان کے طور پر زیر غور ہیں۔ تو دیکھیں آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختون کے خلاف جھوٹے اور گمراہ کن بیانات کے ذریعے ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے الزامات پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں شہری کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کی FIR میں سہیل افریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ FIR کے متن میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی، اور PTI کا آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ بہرحال یہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو کچھ وزیر اعلیٰ KP کے کر رہے ہیں وہ بھی آبیل مجھے مار ہے، اور خود دعوت دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو، اور وہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر ANP کی جانب سے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم سامنے آئی ہے، جس پہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت نے کہا ہے کہ اس کو 28ویں ترمیم میں غور کریں گے۔ ANP چاہتی ہے کہ ان کے صوبے کا جو نام ہے KP کے، اس میں سے خیبر کا لفظ ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک تو ضلع کا نام ہے اور باقی صوبوں میں ضلع کا نام صوبے کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، لہذا یہاں بھی صرف پختونخوا ہونا چاہیے، خیبر نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ 18ویں ترمیم میں نام رکھا گیا تھا NWFE کی جگہ، یعنی کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کی جگہ جب اس صوبے کو نام دیا گیا تھا، تب بھی انہوں نے یہی سوچا تھا، یہی ان کی خواہش تھی کہ خیبر پختونخوا ہونا چاہیے، پختونخوا نام ہونا چاہیے، پختونوں کا صوبہ پختونخوا ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت کہا گیا تھا کہ ہزارہ والوں کا پھر کیا کریں، ہزارہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو پختون نہیں ہیں، لیکن وہ اس صوبے کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کا نام خیبر کے طور پہ شامل کیا گیا تھا۔ لیکن اب ANP چاہتی ہے کہ خیبر کا نام ہٹا دیا جائے اور پختونخوا رہنے دیا جائے، لیکن اس پہ وفاقی حکومت ابھی لگتا ہے راضی نہیں ہے، اور اس کو 27ویں ترمیم کے مسودے میں نہیں رکھا جا رہا، بلکہ اس کے لیے 28ویں ترمیم کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب کار فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے 2 افراد پر چڑھ گئی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اکثر مختلف گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں اور یہاں سو جاتے ہیں۔ مزار کے قریب کار فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، حادثے میں فٹ پر سوئے ہوئے 2 افراد جہاں بحق ہو گئے اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، اس میں زیادہ لوگ تھے۔ ان افراد کو ریسکیو ذرائع کے مطابق اسپتال کو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن گاڑی کون چلا رہا تھا وہ گاڑی پکڑی گئی، یعنی یہ پولیس کو کام کرنا ہوگا۔ اچھا جی، یہ تھی آج کی اپڈیٹس،
اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.